بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے احمد بیوی۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کھیتوں میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کما پاتا کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ وہ خود تو بہت سیدھا سادہ تھا، مگر اس کو جو بیوی ملی تھی وہ حد درجے کی بیوقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب کسان کھیتوں پر جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج کھیت میں سارا دن ہل چلانا پڑے گا، جس سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی بہت لگے گی۔ اس لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھنا، اور ساتھ 1 گلاس سرکہ بھی، جو میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کھانا تو اب چند لمحوں میں تیار ہے۔ اب میں کوٹھی میں جاؤں اور وہاں سرکے کے ڈرم میں سے ایک پیالہ بھر کر سرکہ نکال لاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کا نلکا کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اس کو برتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک سے اس کو یاد آیا کہ کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی اور باورچی خانے کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ہتھیار درست تھا۔ گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے منہ میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو وہ جنگل کی طرف دوڑا۔ کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی، مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ تھک ہار کر مایوس و نا امید و افسردہ سی گھر واپس آ گئی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ بری طرح تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کرتی رہی۔ اس دوران سرکے کے ڈرم کا نلکا کھلا رہا اور جگ بھرتا رہا۔ جب جگ پوری طرح بھر گیا اور سرکہ باہر گرنے لگا تو اس طرح پورا ڈرم خالی ہو گیا۔ کچھ دیر دم لینے کے بعد جب کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ یکدم اٹھی اور کوٹری کی طرف بھاگی، مگر اس وقت تک ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ جب شوہر کو یہ پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں وہ وہاں کھڑی یہ سب دیکھتی رہی کہ اب کیا کرے۔ اچانک سے اس کی نظر آٹے کی ایک بہت بڑی بوری پر پڑی جو اس کا شوہر چند دن پہلے ہی لایا تھا۔ یہ بوری دیکھتے ہی اس کے سیدھے سادے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ اگر وہ یہ آٹا فرش پر بکھیر دے تو وہ یہ سارا سرکہ جذب کر لے گا اور فرش اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ اس قدر شاندار ترکیب سوچنے پر اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو شاباش دی اور بوری کھول کر آٹا فرش پر بکھیرنے لگی۔ اس دوران بے دہانی میں اس کا پاؤں سرکے سے بھرے جگ سے ٹکرایا اور جگ بھی الٹ گیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی اور اس نے باقی کا بھی سارا آٹا فرش پر بکھیر دیا اور سوچنے لگی اب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسان گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ بیوی منہ بنا کر بولنے لگی، میں نے آگ پر تمہارے لیے مزیدار گوشت بھونا تھا، مگر کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اسے مارنے کے لیے بھاگی تو سارا سرکہ بھی بہہ گیا۔ اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرش صاف کر دیا ہے اور اب وہ کمرہ بہت صاف ستھرا نظر آ رہا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر کسان نے اپنا سر پیٹ لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، او ہو بے وقوف عورت، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے گوشت کو چولہے پر چھوڑا ہی کیوں؟ اور پھر سرکے کے ڈرم کا نلکا بھی کھلا چھوڑ دیا۔ چلو وہ تو ہوا، تم نے تو سارے آٹے کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی بات سن کر کسان کی بیوی بھی تیز لہجے میں بولی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جھگڑا مناسب نہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس دن انہوں نے آلو ابال کر کھائے اور پیٹ بھرا۔
کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ کسان بھی اب خاصا محتاط ہو گیا تھا۔ وہ باہر جانے سے پہلے اپنی بیوی کو ہر چیز کے بارے میں اچھی طرح سمجھا کر جاتا۔ ایک دن کسان نے اپنے کھیت میں اگا پرانا درخت کاٹا تو جڑ میں سے اسے سونے کے کچھ سکے ملے۔ وہ خوش ہو گیا کہ اب ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر لے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ سونے کے سکوں کو گھر میں کہیں چھپا دے، مگر اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان سکوں کا راز نہ کھول دے۔ یہ سوچ کر اس نے بیوی سے کہا، دیکھو یہ میرے پاس پیلے رنگ کے کچھ بٹن ہیں، میں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کر زمین میں دبا رہا ہوں۔ تم نہ تو ان کے قریب جاؤ گی اور نہ ہی ان کو چھوؤ گی۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، نہ ہی ان کو نکالوں گی اور نہ ان کو چھوؤں گی۔ بیوی نے اسے یقین دلایا۔ کچھ روز بعد جب کسان صبح کھیتوں پر گیا ہوا تھا تو گلی میں ایک پھیری والا آیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک مددگار بھی تھا۔ وہ گدھوں پر مٹی سے بنے خوبصورت نقش و نگار والے برتن لاد کر فروخت کر رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر کسان کی بیوی نے گلی میں جھانکا تو یہ برتن دیکھ کر اس کا جی للچا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ پھیری والا پوچھنے لگا، کیا تم یہ برتن خریدنا چاہتی ہو؟ ہاں، مگر میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، کسان کی بیوی نے جواب دیا، اور پھر کچھ سوچ کر بولی، کیا تم ان برتنوں کے بدلے پیلے بٹن لے لو گے؟